الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے پچھلے درس کے اندر وضو کا طریقہ اچھے انداز سے سمجھا کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے، وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے، فضیلت کیا ہے اس کی. یہ سارے مسائل ہم سیکھے اور سمجھیں. جس طریقے سے بتایا گیا وضو کرنے کو، اسی طریقے سے ہر مسلمان کو چاہیے وضو کرے، اس کے اندر کمی و بیشی ہرگز نہ کرے. ایک غلطی اکثر ہوتی ہے، جلد بازی میں وضو کیا جاتا ہے، بالکل اسپیڈ میں، تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. اگر کوئی شخص دیکھے نماز ہو رہی ہے اور اسے ڈر ہے کہ میری پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، میں بہت تیزی سے وضو کر کے جو ہے پہلی رکعت میں شامل ہو جاؤں، ورنہ کہیں امام صاحب جو ہے سجدے میں نہ چلے جائیں، رکوع میں نہ چلے جائیں، اس وجہ سے وہ جلد بازی کر رہا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. جتنی آپ کو رکعت مل جائے اتنی رکعت اتنی نماز آپ پڑھ لیں، باقی اپنی دہرا لیں، لیکن جلد بازی نہ کریں. عین ممکن ہے آپ کی جلد بازی کے چکر میں آپ کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیونکہ آپ کی وضو رہ گئی ہو. تو سیدھا سیدھا جو اصل چیز ہے وہی رہ گئی، تو پھر وہ جلد بازی کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں مل پائے گا. تو اس بات کا دھیان رکھنا، اس بات کو سمجھنا اہم اور ضروری ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ ملے، تو کیا کرے ایک شخص؟ تو اس کا شریعت نے تیمم کا راستہ نکالا ہے کہ انسان، ایک مسلمان تیمم کر سکتا ہے. کیا طریقہ ہے تیمم کا؟ نبوی طریقہ یہ ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے. ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھ کو زمین پر مارے گا، پھر اس کے اندر پھونک مارے. جیسے ہی زمین پر مارے تو دھول لگ جاتی ہے ہاتھ میں، تو پھونک مارے، ہاتھوں میں کیا کرے گا؟ پھونک مارے. اس کے بعد پہلے اپنے ہاتھوں پر مسح کر لے. ٹھیک ہے، ہاتھ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا مسح کرے گا، ہاتھ کی ہتھیلی اور ہاتھ ہے اس کے پیچھے والا حصہ، یہ ساروں پر مسح کرے گا. پھر اپنے چہرے پر مسح کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیر لے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے. یہ طریقہ ہے تیمم کا. کوئی بڑا طریقہ نہیں ہے تیمم کرنے کا کہ آپ کو پورا وضو کرنا ہے، نہیں، بس زمین پر ہاتھ مارنا ہے، جو زمین مٹی ہے اس پر ہاتھ مارے اور پھر پھونک مار لیں. کیونکہ دھول وغیرہ لگی ہوئی تھی. مائک کسی کا کھلا ہوا ہے، بند کر لیں، سارے میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ پڑھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ پڑھانے کے بعد سب کو موقع دیا جائے گا سوال کا. تو اس طریقے سے اس کے بعد پھر وہ اپنے ہاتھوں پر مسح کر لے، یعنی ہاتھوں کے اوپر پھیر لے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر جیسے پھیرا جاتا ہے نارمل طریقے سے، پھر اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیر لے. یہی ہے تیمم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چیز ہے. جیسے عمار بن یاسر کی حدیث ہے، قال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے انہوں نے کہا کہ مجھے رسول نے کسی کام پر بھیجا تھا، اللہ کے رسول نے کسی کام پر بھیجا. کس کو؟ عمار بن یاسر کو. مجھے وہاں جنابت لاحق ہو گئی، یعنی میں جنبی ہو گیا، یعنی میرے اوپر غسل واجب ہو گیا. جنابت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا منی کا خارج ہو جانا. ٹھیک ہے، منی کا نکل جانا، تو اس سے انسان جنبی ہو جاتا ہے. تو مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور پانی نہ مل سکا، تو میں نے چوپائے کی طرح مٹی میں الٹنے پلٹنے کے بعد طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لی. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جیسے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے نا، کہ ایک شخص تیمم کرے وضو کے لیے تو صرف ہاتھوں کے اوپر پھیر لے، جو طریقہ ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ جب کسی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پورے کے پورے جسم کو مٹی میں پھرا لے. ٹھیک ہے، اپنے پورے جسم کو مٹی میں جو ہے لوٹنے پوٹنے لگے، اپنے پورے جسم کو مٹی میں لگا لے، تو اس طریقے سے غسل بھی ختم ہو جائے گا. یہ ان کا ماننا تھا. تو انہوں نے اس طریقے سے طہارت حاصل کی اور نماز پڑھ لی. نبی کے پاس جب وہ پہنچے تو عرض کیا، تو آپ نے فرمایا تمہیں
صرف اس طرح کر لینا کافی تھا. پھر اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا. پھر آپ نے ایک بار زمین پر اپنا ہاتھ مارا, اس سے غبار کو جھاڑا. ہاتھ کو پہلے زمین پر مارا جائے گا, جو غبار لگا ہوا ہے اس کو جھاڑ لیا جائے گا, یعنی پھونک مار کر. اس کے بعد اپنے ہاتھ کی پشت کا بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا, یا اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کا اپنے ہاتھ سے مسح فرمایا. کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر, اور دوسرے ہاتھ سے, اس کے بعد جو ہاتھ, دونوں ہاتھوں پر آپ نے مسح کیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر مسح کیا. یہ ہے تیمم. تیمم دو وقت کیا جا سکتا ہے, ایک ہے جس پر غسل واجب ہو جائے, اور دوسرا جس پر وضو ضروری, اور ایسے موقع پر پانی دستیاب نہ ہو. ہاں یاد رکھیے گا, اگر نماز پڑھنے کے بعد پانی مل جائے, سوال ہے, ایک شخص تیمم کر لیا, تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی, نماز کے بعد اسے معلوم چلا کہ اب پانی مل گیا ہے, نماز پڑھتے ہی مل گیا پانی, تو کیا اسے نماز دہرانی ہے؟ تو نہیں, نماز اس کو نہیں دہرانی, کیونکہ اس کی نماز ہو گئی ہے, تیمم کر لیا. لیکن نماز سے پہلے اگر پانی مل جائے, تیمم کرنے کے بعد اس کو نماز سے پہلے پانی مل جائے, تو وہ اپنی نماز کے لیے پہلے وضو کرے گا پانی کے ساتھ, پھر نماز کو دہرائے گا. یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا, اور تیمم کا یہ پورا کا پورا طریقہ ہے. فائدہ, وضو کے شروع میں جس طرح بسم اللہ پڑھا جاتا ہے, اسی طرح تیمم بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا وضو کے لیے, ویسے تیمم میں بھی جب سٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے. یہ بھی وضو کی طرح ایک عمل خیر, اور شریعت نے ہر کام جیسے کھانا پینا, قربانی کرنا, کشتی پر سوار ہونا, سونے سے پہلے دروازہ بند کرنا, چراغ بجھانا, مشکیزہ اور کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا, حتیٰ کہ جمعہ سے پہلے بھی بسم اللہ کا ذکر کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی بسم اللہ ایک اچھا عمل ہے, عمل خیر ہے. شریعت نے ہر چیز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. جیسے آپ سو رہے ہیں, بسم اللہ ہے, جاگ رہے ہیں, بسم اللہ ہے, کھا رہے ہیں, بسم اللہ ہے, پانی پی رہے ہیں, بسم اللہ ہے, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, دروازہ بند کر رہے ہیں, بسم اللہ ہے. ٹھیک ہے, سب سواری ہو رہے ہیں, سوار پر سوار ہو رہے ہیں, بسم اللہ پڑھنا ہے. تو ہر اچھے عمل, یہاں تک کہ ایک انسان اپنی بیوی سے جب مباشرت کرتا ہے, ملاقات کرتا ہے, اس موقع پر بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. تو جب سارے اعمال میں, ہر اچھے عمل میں بسم اللہ پڑھنا ہے, تو پھر تیمم جیسی چیز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے ہم؟ تو مشروع ہے, ٹھیک ہے, مستحب ہے, پڑھنا چاہیے. یہ مزاج شریعت کے عین مطابق ہے, اس طور پر کہ یہ مومن کے لیے ہر جو اہم کام ہے اس پر اللہ پر توکل اور استعانت باللہ کا اہم وسیلہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں درج ذیل الفاظ کے ساتھ ایک مکمل باب باندھا ہے بسم اللہ پڑھنے کا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا, جسے ہم اپنی زبان میں ہیڈنگ کہتے ہیں, باب باندھا ہے, باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاع, یعنی ہر حال میں اور جمعہ کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا بیان. اس کے تحت جمعہ والی حدیث لے کر آئے. نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس پر تعلیق چلاتے ہوئے لکھا کہ جب حالت جمعہ, جو خاموشی کی حالت ہے, یعنی خاموشی کی حالت ہوتی ہے, اس میں بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے, جائز ہے, تو پھر دوسرے اعمال خیر میں بدرجہ اولا اس کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جب ایک شخص جمعہ کی حالت میں بسم اللہ پڑھ سکتا ہے, دوسرے اعمال میں اسے بسم اللہ پڑھنا بدرجہ اولا زیادہ اہم ہے, تو پڑھنا چاہیے. تیمم میں بھی بسم اللہ. رہا مسئلہ تیمم کے بعد دعا پڑھنے کا. تیمم سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہے. اب مسئلہ رہا, کیا تیمم کے بعد وہی دعا پڑھیں گے جو دعا وضو کے بعد پڑھتے ہیں؟ کیا دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو کیا یہی دعا جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں تیمم کے بعد بھی پڑھیں گے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مسئلہ صاحب کتاب نے ذکر کیا, غور سے سنیے گا. رہا مسئلہ تیمم کے بعد دعا پڑھنے کا, تو اس بابت قرآن و حدیث میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے, کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ تیمم کے بعد آپ کو وضو کے بعد والی دعا پڑھنی ہے. تاہم اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, علماء شوافے نے اسے وضو پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ تیمم کے بعد بھی وہی پڑھنا مشروع ہے جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے. علماء شوافے کون ہیں؟ شافعی,
مسلक को यानी शाफई फिqh को जो मानते हैं, जैसे चार इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये चार इमाम गुजरे हैं। तो जो किसी की फिqह को फॉलो करता है वो अपने आप को जैसे मालिकी कहलाते हैं, हम्बली कहलाते हैं, हनफी कहलाते हैं, फिqह को फॉलो किया जाता है। तो जो उलमाए शवाफे हैं, जो शाफई क्या कहते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह की फिqह को मानते हैं, उन्होंने वजू पर कयास करते हुए कहा, यानी वजू के ऊपर, कि जैसे वजू के बाद दुआ पढ़ी जाती है, तो तयम्मुम भी तो वजू का बदल है ना, तयम्मुम भी वजू का बदल है। तो फिर इसी तरीके से तयम्मुम के बाद भी दुआ पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। उन्होंने वजू के साथ इसको मिलाया, जैसा कि अल्लामा नववी ने अपनी किताब अल मजमू में सुन्नत तयम्मुम के तहत तयम्मुम की सुन्नतों का जिक्र करते हुए 11वें नंबर पर लिखा, यानी अल्लामा नववी इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में तयम्मुम का जिक्र किया तो नीचे लिखा, यंबगी अन यस्तहिब बाद तयम्मुम अन नुत्क बिशहादतैन कमा सबक़ फिल वुदू, कि तयम्मुम के बाद शहादतैन का पढ़ना मंदूब व मुस्तहब है, जैसा कि वजू के बाब में गुजर चुका है। ठीक है, तो बताने का मतलब यह है कि अगर कोई पूछे आपसे तयम्मुम के बाद आप जो दुआ पढ़ रहे हैं वजू के बाद वाली, ये कहाँ से साबित है, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि हाँ, कोई वाज़ेह दलील तो मौजूद नहीं है, वाज़ेह दलील ऐसी मौजूद नहीं है कि तयम्मुम के बाद वजू के बाद वाली दुआ पढ़नी। लेकिन क्योंकि वजू का बदल तयम्मुम है, यानी इंसान पानी मिल जाए तो वजू करके नमाज पढ़ता है, अब पानी मौजूद नहीं है तो तयम्मुम कर रहा है, तो उसका बदल तयम्मुम है, वजू का बदल। तो फिर जिस तरीके से वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, वैसे वजू के बाद दुआ पढ़ते हैं, उसी तरीके से तयम्मुम के बाद भी हम वजू के बाद वाली दुआ पढ़ सकते हैं। इसको कयास कहा जाता है, यानी एक के ऊपर एक को कयास किया गया है। खुलासा ये है, खुलासा जिक्र किया जा रहा है कि अल्लामा नववी रहमहुल्लाह फुक़हा शवाफे के नजदीक तयम्मुम वजू का बदल है, तो फिर तयम्मुम के बाद वही जिक्र और दुआ पढ़ना मशरू व मुस्तहब है जो वजू के बाद पढ़ी जाती है। यही बात करीन व कयास और वाज़ेह मालूम होती है। ठीक है, यही बात देख कर समझ में आती है कि तयम्मुम के बाद भी वही दुआ पढ़ना जायज है। उम्मीद है मसला आपको समझ में आ चुका होगा। अब उसके नीचे गुस्ल के ताल्लुक से कुछ मसाइल हैं। कोई स्क्रीन पर कुछ कर रहे, बराए मेहरबानी इससे बचें। ठीक है, अगर निशान वगैरह लगा रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज ना करें। ठीक है, रिकॉर्ड होता है इसी वजह से। गुस्ल कब वाजिब होता है? गुस्ल वाजिब होने की चार वजूहात हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अब? गुस्ल। क्या पढ़ चुके हैं? तहारत। तहारत में दो चीजें पढ़ी थी हमने, पाक मिट्टी से पानी से, पाक पानी से और पाक मिट्टी से हम तहारत हासिल कर सकते हैं। फिर हमने वजू का तरीका पढ़ा, वजू कैसे करना है, फिर तयम्मुम का तरीका पढ़ा। अब हमें जो चीज सीखनी है वो गुस्ल है। गुस्ल कब वाजिब होता है, यानी वाजिब का मतलब कब जरूरी है। अगर गुस्ल नहीं करेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी, जरूरी है, अहम है। गुस्ल वाजिब होने की चार वजूहात हैं। पहला, जनाबत, मर्द व औरत दोनों के लिए। पहला क्या है? जुम्बी, एक शख्स मनी का निकल जाने की वजह से वो जनाबत लाहक हो जाती है। जैसे एक नौजवान शादीशुदा या गैर शादीशुदा, अक्सर गैर शादीशुदा जो होते हैं उनके लिए सोते वक्त नींद में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जुम्बी हो जाते हैं। तो ये मर्द औरत दोनों के लिए है। दूसरा क्या है? जिमा। जाहिर सी बात है कि मुबाशरत या बीवी का मिलना, इसे जिमा कहा जाता है। ये मर्द औरत दोनों के लिए, यानी इन दोनों पर गुस्ल वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या समझ में आया? करना ही करना है, नहीं करेंगे तो गुनाह है। हैज, तीसरा मसला क्या है? हैज का, ये सिर्फ औरतों के लिए है। हैज मैंने पीछे बताया कि महीने में मखसूस दिन होते हैं। फिर चौथा, निफास, ये भी सिर्फ औरतों के लिए। ये भी विलादत के बाद खून आता है कुछ अय्याम के लिए, इसमें भी औरत को वजू करना, गुस्ल करना वाजिब है। इन वजूहात के बिना पर,
ایک مسلمان کے لیے غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ کچھ اور مواقع بھی ہیں جہاں پر غسل کرنا راجح قول کے مطابق مسنون و مستحب کام ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ مستحب یعنی کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، لیکن جہاں واجب اور فرض ہے وہاں پر کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے۔ تو اوپر جو چیزیں گزر چکی ہیں چار، ان میں کرنا ہی کرنا ہے، غسل آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ نیچے جو چار چیزیں ہیں ان میں مستحب ہے، کرنے اچھا عمل ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ جیسے جمعے کے لیے غسل کرنا، بعض احادیث ملتی ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے، لیکن علماء کرام نے اس کو تاکیداً حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے یہاں پر تاکید کی ہے، نہ کہ فرض کا حکم دیا ہے۔ جو فرض والا حکم ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، ویسا حکم نہیں ہے، بلکہ جمعے کے دن غسل کرنا مستحب سنت ہے۔ بعض نے اسے سنت موقدہ بھی کہا ہے، یعنی ضروری ہے، کرنا ہے، اور فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو جس حدیث میں اس کا ذکر ہے فرض کا، اس سے اہل علم نے اس کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہم وہ فرض پر نہیں لگائیں گے جو فرض شریعت میں ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، وہ اپنا کام کاج کر کے سیدھا مسجد آ جایا کرتے تھے جمعے کے لیے، تو پسینہ نکلا ہوا ہوتا تھا، جس سے پسینے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ غسل کر کے آنا، جب مسجد آؤ جمعے کے لیے تو اپنا نہا دھو کر آؤ مسجد کو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں دھیرے دھیرے یہ مسائل ختم ہوتے رہے، یعنی لوگوں کی عادت بن چکی ہے، اس کے بعد لوگ نہاتے ہیں اور پھر لوگ صفائی ستھرائی اور سارے مسائل ہونے لگے، تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تو واجب نہیں ہے۔ عیدین کے لیے غسل کرنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو ہمارے اوپر دو عید ہیں جن میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خوشی منائیں، ان دو عیدوں میں ہمیں غسل کرنا ہے۔ صرف مسلمانوں پر دو ہی عیدیں فرض ہے، دو ہی عیدیں ہیں جن میں وہ جن میں وہ خوشی مناتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے نئے عیدیں لوگ رواج تیار کر رکھے ہیں، وہ عید شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ تیسرا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا۔ کوئی شخص میت کو غسل دیا تو اس کے بعد غسل کر رہا ہے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا۔ احرام کیا ہے کہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے انسان نیت کرتا ہے، اس کے بعد احرام پہنتا ہے، ٹھیک ہے، سفید کپڑا، دو کپڑے پہنتا ہے، وہ سفید چادر رہتی ہے، تو اس سے پہلے وہ غسل کر لے، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، اس کے بعد احرام باندھے، مستحب عمل ہے۔ فائدہ، غسل چاہے واجب ہو یا مسنون، مستحب سب کا طریقہ ایک جیسا ہے، یعنی غسل کا جو طریقہ ہے بالکل ایک ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، سب کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ البتہ سوائے خواتین کے لیے تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ غسل جنابت کے لیے عورت کا اپنی سر کی چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، یعنی ایک خاتون جو غسل جنابت کرتی ہے، غسل جنابت یعنی جنبی ہو جاتی ہے، چاہے مباشرت یعنی مرد عورت کا ملنے کی وجہ سے مرد عورت دونوں بھی جنبی ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی خاتون غسل جنابت کر رہی ہے تو اپنے سر کی چوٹی کو وہ نہ بھی کھولے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ چوٹی ڈالنا، کھولنا ڈالنا یہ بڑا کام ہوتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اوپر سے وہ صرف اپنے سر کے اوپر پانی ڈال لے کافی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن اربع میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، نبی نے اجازت دی۔ لیکن جبکہ حیض و نفاس کے لیے غسل کرتے وقت بالوں کا جوڑا کھولنا اور خوب مل کر دھونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کہ جنابت کے وقت کوئی عورت غسل کر رہی ہے تو جوڑا کھولنا ضروری نہیں ہے، اوپر پانی ڈال لے گی کافی ہے، لیکن اگر حیض سے یا نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل کریں، کیونکہ اس موقع پر بھی غسل واجب ہے، حیض کے بعد جب حیض ختم ہو جائے غسل کرنا، تو اس سے پاک ہونے کے لیے جب وہ غسل کر رہی ہے تو اس موقع پر اپنا جوڑا بھی کھولے گی، سر کے بال بھی کھولے گی،
اور اچھی طریقے سے مل کر دھوئے گی سر کو. یہ طریقہ ہے، اس میں ضروری اور لازم ہے. یہ طریقہ کار ہے غسل کا جو ہم نے آج پڑھا، سیکھا اور سمجھا. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر غسل کا نبوی طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے. غسل کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، دو شکلیں ہیں، عادت ہے، عبادت ہے. ان سے کیسے کیا جائے، کیونکہ بہت لمبا مسئلہ ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے، اتنے وقت میں یہ نہیں ہو پائے گا. تو مفصل طریقے سے آئندہ درس میں ہم سیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں ہمیں بتائی گئیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.